ہم اسی تاریخ کو مانتے ہیں جو تاریخ قرآن اور سنت سے مطابقت کرے، جو تاریخ قرآن اور سنت کی مخالفت کرے، لکھنے والا کتنا بھی بڑا ہے ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ حضور کی 3 سے زائد بیٹیاں قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی قل بولیے، فرمائیے، کس سے؟ لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک بناتک اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے۔ 3 گروپ کیے قرآن نے عورتوں کے، لازواجک وبناتک ونساء۔ بولیے آپ، اے محبوب آپ بولیے، کس سے؟ اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے۔ 3 گروپ ہو گئے۔ اس کا مطلب مومنوں کی عورتوں سے بول دیجئے، اپنی بیویوں سے بول دیجئے، اور کس سے؟ وہ بناتکا، اپنی بیٹیوں سے۔ اگر ایک ہی بیٹی ہوتی، ایک ہی بیٹی، تو قرآن کیا کہتا؟ بنتکا، اپنی بیٹی سے بولیے۔ اور 2 ہوتی، اس لیے کہ عربی کا قاعدہ ہے ہر زبان میں واحد ہے اور جمع ہے، ہر زبان میں واحد اور جمع ہے۔ یہ عربی کی فصاحت ہے، عربی میں واحد جمع نہیں ہے، واحد تثنیہ، جمع بھی پھر نہیں، جمع قلت، جمع کثرت، یہ ہے عربی کا قاعدہ۔ اب قربان جائیں، اگر ایک ہوتی واحد کا صیغہ آتا، 2 ہوتی تثنیہ کا صیغہ آتا، اللہ اکبر، اور صرف 3 ہوتی، صرف 3 ہوتی، 3، صرف 3 ہوتی، صرف 3 ہے نا، تو وہ 3 کی بات بھی نہیں کی گئی۔ لیکن یہاں پر اگر جمع قلت بھی مراد لیا جائے، وہ بناتک، تو جمع قلت کم سے کم 3 سے شروع ہوتی ہے اور 9 پر ختم ہوتی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کل ازواجک و بناتک، اے محبوب اپنی بیٹیوں سے کہو، تو کم سے کم اگر جمع قلت بھی مراد لیا جائے تو نبی کی کم سے کم کتنی بیٹی ہونی چاہیے؟ کم سے کم کتنی؟ کم سے کم کتنی؟ 3 سے زیادہ بیٹیاں تو قرآن کہہ رہا ہے، 3 سے زیادہ۔ تو پتہ چلا کہ نبی کی ایک بیٹی، تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 سے زیادہ تھی،